جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی 14 تاریخ 14واں روزہ اور ہمارا وہ سلسلہ گفتگو جو آپ مومنین کرام کی خدمت اقدس میں اپنے مختصر سے عرائض کے ساتھ ہر روز حاضر ہو رہے ہیں، جس میں ادعیہ دعاؤں کہ جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے ریکمینڈڈ ہیں میں سے 30 روزہ وہ ہر روز کی جو مخصوص ایک الگ دعا ہے ان میں سے 14ویں دن کی دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 14ویں دن اس طرح سے اپنی التجا کو پیش کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات. اے خدایا میری لغزشوں کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کیجیے، یعنی خدا کی بارگاہ میں پہلے ہم اپنے ان لغزشوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور ان لغزشوں کے مقابل میں جو مواخذہ عام طور پر نارمل وے میں ہونا چاہیے اس مواخذے سے خدا سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اے خدایا تو اس دن میں اور اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اور مبارک دن میں ہماری خطاؤں کی وجہ سے مواخذہ نہ کیجیے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ تحمل اور وہ صبر نہیں موجود کہ جس سے ہم تیرے مواخذے کو جھیل سکیں اور تحمل کر سکیں، قبول کر سکیں۔ اے خدایا ہم خطا کار ضرور ہیں لیکن اپنی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے خدایا تو اپنی بخشش اور عطا کے ذریعے سے ہمارے مواخذے کو جو ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارا ہونا چاہیے سے درگزر فرما۔ اور دوسرے جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں معصوم کہ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں عرض کرو عاقلنی فیہ من الخطایا والہفوات، اور درگزر فرما ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے۔ اے خدایا ہماری لغزشیں بہت زیادہ ہیں، تیری بارگاہ میں تیرے فرامین کی یعنی امپلیمنٹ ہم نے نہیں کی ہے، بہت ساری جگہوں پر تیرے فرمان کو بجا لانے میں کوتاہیاں کی ہیں، لغزشیں کی ہیں، بعض جگہوں پر جان بوجھ کر اور بعض جگہوں پر خطأً نہ جانتے ہوئے کہ یہ تیرا امر تھا کہ جسے ہم پامال کر رہے ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو خطا کار محسوس بھی نہیں کرتا اور وہ در حقیقت خدا کی بارگاہ میں خطا کار ہو رہا ہوتا ہے، ان خطاؤں کو لغزش کہا جا رہا ہے، ان خطاؤں کو خطأً نہ جانتے ہوئے، اور وہ گناہ کہ جو انسان جانتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے منع ہے اور پھر بھی اسے انجام دے رہا ہو، تو ان خطاؤں کو اور جان بوجھ کر اور نہ جانتے ہوئے ان دونوں طرح کے انجام دیے ہوئے نافرمانیوں کے نتیجے میں ہم پر جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب سے ہمیں بچا لے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ
عرضا للبلایا والآفات. اگلا جملہ یہی ہے، اے خدایا ہمارے اوپر اپنی طرف سے بلاؤں اور آفتوں کو نازل نہ فرما. وہ بلائیں اور وہ آفتیں کہ جن بلاؤں اور آفتوں کا ہمارے اعمال کے مطابق ہم پر آنا کنفرم ہو چکا ہے، ہمارے اعمال اور ہماری خطاؤں کے مطابق، لغزشوں کے مطابق ہم اس کے مستحق واقعی ہو گئے ہیں. لیکن اے خدایا ان خطاؤں سے اور ان لغزشوں سے ہمارے اوپر اپنی طرف سے عذاب کو نازل نہ فرما، اور اپنے عذاب اور اپنے آفات کو کہ جو تیری طرف سے ہم پر ممکن ہے نازل ہوں، انہیں ہم پر نازل ہونے سے بچا لے. بعزتک یا عز المسلمین. اے خدایا ہم ان 3 دعاؤں کو جو 3 ابھی اوپر دعائیں کی ہیں کو طلب کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں 2 چیزوں کا واسطہ دیتے ہیں، تیری عزت کا واسطہ اور مسلمین کی عزت کا واسطہ. خدایا تیری بارگاہ میں خود تیری جو عظمت اور عزت اور وقار اور سربلندی اور کبریائی ہے، جو اس عزت کا واسطہ. اور بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ جو تیرا ہر لحاظ سے اقرار کرتے ہیں اور تیرے سامنے تسلیم سر کیے ہوئے ہیں، یعنی سر کو خم کیے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے. ان مسلمین کی تیری بارگاہ میں کچھ عزت ہے، ان کی اس عزت کا واسطہ کہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا اور گناہوں کی وجہ سے رسوائی ملنے سے ہمیں بچا لے. یہ توبہ کا ایک طریقہ کار ہے. معصوم علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرنا چاہتے ہو اور خدا کے عذاب سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے ملنے والے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور توبہ بھی ایسی ہو کہ جب کسی خطا کو خدا کی بارگاہ میں اقرار کر لو اور اس اقرار کے بعد نہ کرنے کا وعدہ کرو، تو وہ وعدہ مصمم ہونا چاہیے، وعدہ پکا ہونا چاہیے. اس وعدے میں پھر لغزش نظر نہیں آنی چاہیے. اور وہی تو ہے جو خدا وحدہ لا شریک کہلاتا ہے اور بندوں کی توباؤں کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ رحمت کے نزول کا موجب بنتی ہے. یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رحمت، ماہ برکت. اس مہینے میں وہ کام کرے کہ جس سے رحمت برسے. کون بتائے گا؟ کائنات کی سب سے افضل ترین عقل ہم مخاطب ہو کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت آنے کا جو چیز موجب بنتی ہے وہ توبہ کا راستہ ہے. جس نے توبہ کی اور تہ دل سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس کی توباؤں کو قبول کروں گا اور اس پر اپنے رحمت واسعہ کے دروازوں کو کھول دوں گا. اور مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ بہترین شفیع ہے، بہترین شفاعت کرنے والا. ایک مرتبہ انسان ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، مقرب درگاہ کوئی شخص ہوتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے گناہ گاروں کی. اور ایک مرتبہ خود معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ توبہ سے اپنی شفاعت کرواؤ. توبہ شافع ہے، شفیع ہے.
یہ انسان کو بدبختیوں، ناکامیوں، رسوائیوں، مال کی تنگیوں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی خطا کی اور خطا کے فوراً بعد خدا کی بارگاہ سے توبۃ النصوح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس خطا، توبۃ النصوح نے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کے نتیجے میں اس کی خطا کو اس کے نام اعمال سے ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس نے انجام ہی نہیں دیا تھا، یہ اس غلط کام کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، خداوند تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم عمل انجام دینے والوں میں سے ہے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ توبہ اگر کوئی کرنے والا ہو، لیکن ہم سب خدا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کے مقابل میں توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کون سی توبہ ہوتی ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، توبہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ 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 کہنا توبہ نہیں ہے، بلکہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا زبان کے لقلقے سے نہ ہو، بلکہ وہ تہ دل سے اور ذہن کی گہرائی سے، سوچ کی گہرائی سے، مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے آثار سے ہمیں بچا لیتا ہے، اس نافرمانی کے آثار سو سے یعنی عذاب سے، یعنی عقوبت سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ توبہ شفیع ہے، شافع ہے، انسان کی شفاعت کرتی ہے، انسان کو مختلف مشکلات میں پھنسنے سے بچا لیتی ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 14 تاریخ ہے۔ 14 تاریخ کو ایک بہت خوبصورت اتفاق اور ایک بہت خوبصورت عطائے خدا کی طرف سے تمام مسلمین کے لیے موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ولادت بسعادت حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب ولادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ وہ امام کہ جو سلسلے ہدایت کا دوسرا چراغ ہے، حضرت ختمی مرتبت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کے یہاں پہلا پھول ہے، اور اس فرزند کے آنے سے تمام عالم خوشحال ہے۔ یہ جو خوشحالی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر خاندان کے اندر کسی فرزند کا آنا، اور وہ بھی معصوم فرزند، اور وہ بھی امام فرزند جو آ رہا ہے، وہ امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، فرزند معصوم بھی ہے، فرزند معصومہ بھی ہے، اور نواز رسول بھی ہے۔ اس کے آنے کی خوشی ہمیں کیوں ہونی چاہیے؟ سوال اور جواب اس کا یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو خدا نے اس کائنات میں امام بنا کر کیوں بھیجا؟ خدا وحدہ لا شریک نے ان ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو امام بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہماری رہبری کرے، وہ ہماری رہنمائی کرے، وہ ہمیں تقویٰ سکھائیں اور وہ ہمیں تقویٰ دکھائیں، تقویٰ انجام دے کر اور تقویٰ بیان کر کے سنائیں بھی دکھائیں بھی کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے اور تقویٰ دیکھو یہ ہوتا ہے۔ اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے اس سلسلے ہدایت کا یہ دوسرا چراغ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے اگر کوئی اہم چیز ہم نقل کرنا چاہیں تو وہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، ان کی زندگی کا، ان کی حرکات و سکنات کا، ان کے چلنے پھرنے کا، ان کے ہنسنے بولنے کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے قیام اللیل کا ہر لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہبری اور اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائیں اور جنت کی طرف لے جائیں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جنت کی طرف وہ ہمیں ہاتھ کھینچ کر لے جائیں گے، وہ جنت کا راستہ دکھانے والوں میں سے ہے۔ جنت کا راستہ سن کر اس پر چل کر جنت تک پہنچنے والے ہم بن جائیں، تب ہم اہل جنت کہلائیں گے۔ اور اگر ہم نے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی آمد پر خوشیاں تو منائیں لیکن وجہ خوشی کو نہ پہچان پائے، وجہ خوشی کیا ہے؟ ایک اور آ گیا ایسا کہ جو ہمیں علم دے گا، علم الہی دے گا، علم معرفت دے گا، علم تقویٰ دے گا، جہنم سے بچائے گا۔ ایک اور آ گیا ایسا
کہ جو نورانی وجود ہے، ایک اور آ گیا ایسا کہ جو مقرب درگاہ الہی ہے، ایک اور آ گیا ایسا کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام بن کر ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب اس کائنات میں قدم رکھ رہا ہے تب بھی وہ امام ہے۔ اس عالم میں کون و مکان کے اندر جب تشریف لا رہا ہے اور پہلا وجود یعنی پہلا ثانیہ جو یہاں پر گزار رہا ہے وہ بھی اپنی عصمت و طہارت کے ساتھ گزار رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آ جانے کے بعد کچھ چیزیں سیکھ لینے کے بعد وہ عصمت کے دائرے کے اندر آیا ہو۔ تو ایسے امام کی آمد کو ہم اپنے اور اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کرام کی خدمت کی طرف سے حضرت آقا و مولا حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو سیرت ائمہ خدا علیہ السلام و بالخصوص سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔